وہ فجر کے وقت نماز کے لیے اٹھی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے ایک بار پھر فیس بک چیک کیا تھا اور خوشی کی ایک عجیب لہر اس کے اندر گزری تھی۔ وہ ایڈ ہو چکی تھی اور جو پہلا کام عائشہ نے کیا تھا وہ اس کی تصویروں میں اس کی فیملی کی تصویروں کی تلاش تھی اور اسے ناکامی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے اکاؤنٹ میں اس کی فیملی کی بہت ساری تصاویر تھیں، سالار سکندر کی، حجاب میں ملبوس امامہ کی، اس کی نوعمر بہن عنایہ کی، حمین کی اور رئیسہ کی، جبرائیل کے انکلز اور کزنز کی، جو ان کی فیملی کے برعکس بے حد ماڈرن نظر آ رہے تھے، لیکن ان سب میں عجیب ہم آہنگی نظر آ رہی تھی۔ وہ جبرائیل سکندر سے دوستی کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ ہمت نہیں کر پائی تھی۔ لیکن وہ اور اس کی فیملی ایک دم جیسے اس کے لیے ایک آئیڈیل فیملی کی شکل اختیار کر گئے تھے، ایسی فیملی جس کا وہ حصہ بننا چاہتی تھی۔ وہ اس کی فیملی کا حصہ نہیں بن سکی تھی، لیکن عائشہ عابدین کو احسن سعد اور اس کی فیملی سے پہلی بار متعارف ہو کر بھی ایسا ہی لگا تھا کہ وہ جبرائیل سکندر جیسا خاندان تھا، اور احسن سعد جبرائیل سکندر جیسا مرد، قابل، باعمل مسلمان اور حافظ قرآن۔ عائشہ عابدین نے جبرائیل سکندر کے دھوکے میں احسن سعد کو اپنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کتاب کا پہلا باب اگلے 9 ابواب سے مختلف تھا۔ اسے پڑھنے والا کوئی بھی شخص یہ فرق محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا کہ پہلا باب بدل دیا تھا۔ نم آنکھوں کے ساتھ اس نے پرنٹ کی دبائی۔ پرنٹر برق رفتاری سے وہ 50 صفحے نکالنے لگا جو اس کتاب کا ترمیم شدہ پہلا باب تھا۔ اس نے ٹیبل پر پڑی ڈسک اٹھائی اور بے حد تھکے ہوئے انداز میں اس پر ایک نظر ڈالی۔ پھر اس نے اسے 2 ٹکڑوں میں توڑ ڈالا، پھر چند اور ٹکڑے اپنی ہتھیلی پر پڑے۔ ان ٹکڑوں کو ایک نظر دیکھنے کے بعد اس نے انہیں ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ ڈسک کا کور اٹھا کر اس نے زیر لب اس پر لکھے چند لفظوں کو پڑھا۔ پھر چند لمحے پہلے لیپ ٹاپ سے نکالی ہوئی ڈسک اس نے اس کور میں ڈال دی۔ پرنٹر تب تک اپنا کام مکمل کر چکا تھا۔ اس نے ٹرے میں سے ان صفحات کو نکال دیا۔ بڑی احتیاط کے ساتھ اس نے انہیں ایک فائل کور میں رکھ کر انہیں دوسری فائل کورز کے ساتھ رکھ دیا جن میں اس کتاب کے باقی 9 ابواب تھے۔ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کھڑے ہو کر اس نے ایک آخری نظر اس لیپ ٹاپ کی مدھم پڑتی اسکرین پر ڈالی۔ اسکرین تاریک ہونے سے پہلے اس پر ایک تحریر ابھری تھی، ول بی ویٹنگ۔ اس کی آنکھوں میں ٹھہری نمی یکدم جھلک پڑی تھی۔ وہ مسکرا دی۔ اسکرین اب تاریک ہونے لگی۔ اس نے پلٹ کر ایک نظر کمرے کو دیکھا، پھر بیڈ کی طرف چلی آئی۔ ایک عجیب سی تھکن اس کے وجود پر چھانے لگی تھی، اس کے وجود پر یا ہر چیز پر۔ بیڈ پر بیٹھ کر چند لمحے اس نے بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑی چیزوں پر نظر دوڑائی۔ وہ پتہ نہیں کب وہاں اپنی رسٹ واچ چھوڑ گیا تھا، شاید رات کو جب وہ وہاں تھا۔ وہ وضو کرنے گیا تھا، پھر شاید اسے یاد ہی نہیں رہا تھا۔ وہ رسٹ واچ اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ سیکنڈز کی سوئی کبھی نہیں رکتی، صرف منٹ اور گھنٹے ہیں جو رکتے ہیں، جو رکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سفر ختم ہوتا ہے، سفر شروع ہو جاتا ہے۔ بہت دیر تک اس گھڑی پر انگلیاں پھیرتی وہ جیسے اس کے لمس کو کھوجتی رہی۔ وہ لمس وہاں نہیں تھا۔ وہ اس کے گھر کی واحد گھڑی تھی جس کا ٹائم بالکل ٹھیک ہوتا تھا، صرف منٹ نہیں، سیکنڈز تک۔ کاملیت اس گھڑی میں نہیں تھی، اس شخص کے وجود میں تھی جس کے ہاتھ پر وہ ہوتی تھی۔ اس نے آنکھوں کی نمی کو صاف کرتے ہوئے اس گھڑی کو دوبارہ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ کمبل اپنے اوپر کھینچتے ہوئے وہ بستر پر لیٹ گئی۔ اس نے لائٹ بند نہیں کی تھی، اس نے دروازہ بھی مقفل نہیں کیا تھا۔ وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بعض دفعہ انتظار بہت لمبا ہوتا ہے، بعض دفعہ انتظار بہت مختصر ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نیند اترنے لگی۔ وہ اسے نیند سمجھ رہی تھی، ہمیشہ کی طرح آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے وہ اسے چاروں طرف پھونک رہی تھی۔ جب اسے وہ یاد آیا، وہ اس وقت وہاں ہوتا تو اس سے آیت الکرسی اپنے اوپر پھونکنے کی فرمائش کرتا۔
بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑے ایک فوٹو فریم کو اٹھا کر اس نے بڑی نرمی کے ساتھ اس پر پھونک ماری، پھر فریم کے شیشے پر نظر نہ آنے والے گرد کو اپنی انگلیوں سے صاف کیا۔ چند لمحے تک وہ فریم میں اس ایک چہرے کو دیکھتی رہی، پھر اس نے اس کو دوبارہ بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ سب کچھ جیسے ایک بار پھر سے یاد آنے لگا تھا۔ اس کا وجود ایک بار پھر سے ریت بننے لگا تھا، آنکھوں میں ایک بار پھر سے نمی آنے لگی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، اسے بہت دیر ہو گئی تھی۔ امامہ نے ہڑبڑا کر آنکھ کھولی تھی۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی۔ سالار اس کے برابر میں سو رہا تھا۔ اس نے وال کلاک پر نظر ڈالی۔ رات کا آخری پہر تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ عجیب خواب تھا۔ وہ کس کا انتظار کر رہی تھی؟ اسے خواب میں بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ کتاب کے وہ 10 ابواب سالار کے تھے۔ وہ کتاب سالار ہی لکھ رہا تھا اور ابھی تک اس کے 9 ابواب لکھے جا چکے تھے، 10واں نہیں۔ وہ گھڑی بھی سالار کی تھی اور سالار نے حمین کی پچھلی برتھ ڈے پر اس کی ضد اور اصرار پر اسے دی تھی، اور اب وہ گھڑی حمین باندھتا تھا اور اس نے خواب میں اپنے آپ کو بوڑھا دیکھا تھا۔ وہ اس کا مستقبل تھا۔ وہ کسی کو یاد کر رہی تھی، کسی کے لیے اداس تھی، مگر کس کے لیے؟ اور وہ کسی کا انتظار کر رہی تھی اور کوئی نہیں آ رہا تھا، مگر کون؟ اور پھر وہ تحریر ول بی ویٹنگ خواب کی ایک ایک تفصیل کو دہرا رہی تھی، ایک ایک جزیات کو دہرا سکتی تھی۔ وہ بستر سے اٹھ گئی، بے حد بے چینی کے عالم میں۔ ان کی پیکنگ مکمل ہو چکی تھی۔ وہ اس گھر میں ان کی آخری رات تھی۔ اس کے بعد وہ ان سب کے ساتھ پاکستان جانے والی تھی اور سالار اور جبرائیل کو وہیں رہ جانا تھا۔ ایک بار پھر سے اس کا گھر ختم ہو جانا تھا۔ یہ جیسے اس کی زندگی کا ایک انداز ہی بن گیا تھا۔ گھر بننا، گھر ختم ہونا، پھر بننا، پھر ختم ہونا۔ ایک عجیب ہجرت تھی جو ختم ہی نہیں ہوتی تھی، اور اس ہجرت میں اپنے گھر کی وہ خواہش اور خواب پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا۔ وہ اس رات اس طرح خواب سے جاگنے کے بعد بھی بہت اداس تھی۔ پہلے وہ سالار کی بے انتہا مصروفیت کی وجہ سے اس کے بغیر اپنے آپ کو رہنے کی عادی کر پائی تھی، اور اب پاکستان چلے جانے کے بعد اسے جبرائیل کے بغیر بھی رہنا تھا۔ وہ چلتی ہوئی کمرے میں موجود صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے سر میں درد ہونے لگا تھا، اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے اسے ایک بار پھر اس خواب کا خیال آنے لگا تھا۔ اس خواب کے بارے میں سوچتے سوچتے ہوئے وہ بری طرح ٹھٹکی۔ کتاب کے 10 ابواب، اس کی اداسی، اس کا بڑھاپا، کسی کو یاد کرنا۔ اسے یاد آیا تھا اس کتاب کا ہر باب سالار کی زندگی کے 5 سالوں پر مشتمل تھا۔ ڈاکٹرز نے سالار کو 7 سے 10 سال کی زندگی کی مہلت دی تھی، اور کتاب کا 10واں باب 50 سال کے بعد ختم ہو رہا تھا۔ ہشام نے پہلی بار اس لڑکی کو سوڈان میں دیکھا تھا، UNHCR کے ایک کیمپ میں، کسی پناہ گزین گونگی عورت کے ساتھ اشاروں میں بات کرتے اور اسے کچھ سمجھاتے ہوئے۔ وہ پاکستانی یا انڈین تھی۔ ہشام نے اس کے نقوش اور رنگت سے اندازہ لگایا تھا، اور پھر اس کے گلے میں لٹکے کارڈ پر اس کا نام پڑھ کر اسے اس کا نام پتہ چل گیا تھا۔ بے حد معمولی شکل و صورت کی ایک بے حد دبلی پتلی گھنے بالوں والی سانولی رنگت کی ایک دراز قامت لڑکی۔ اس کا 5 فٹ 7 انچ قد اس کی واحد خصوصیت لگی تھی۔ اس پہلی ملاقات میں ہشام کو، وہ ایک عورت سے بات کرتے کرتے ہشام کی طرف متوجہ ہوئی، ایک ساتھی کارکن کے طور پر اسے مسکراہٹ دی اور ہاتھوں کے اشارے سے ہلو اور حال چال پوچھا۔ اس لڑکی نے بھی ہاتھوں کے اشارے سے اس کو جواب دیا۔ دونوں نے بیک وقت اپنے گلے میں لٹکے کارڈز پکڑ کر اوپر کرتے ہوئے اور اس پر انگلی پھیرتے ہوئے جیسے خود کو متعارف کرایا۔ وہ کیئر کی ورکر تھی، وہ ریڈ کراس کا، اور وہ دونوں ہی USA سے آئے تھے۔ رسمی تعارف
اور وہاں کے حالات کے بارے میں اشاروں میں ہی بات کرنے کے بعد وہ دونوں آگے بڑھ گئے تھے۔ ان کی دوسری ملاقات دوسرے دن ہوئی تھی، لکڑی کے عارضی باتھ رومز کی تنصیب و تعمیر والی جگہ پر۔ وہ آج بھی اس سے پہلے وہاں موجود تھی اور کچھ تصویریں لے رہی تھی۔ وہ کچھ سامان لے کر وہاں آیا تھا، ایک لوڈر گاڑی میں۔ دونوں نے ایک بار پھر اشاروں کی زبان میں رسمی علیق سلیق کی۔ تیسری ملاقات لمبی تھی۔ وہ ایڈ ورکرز کے ایک ڈنر میں ملے تھے، ڈنر ہال کے باہر کوریڈور میں۔ دونوں 10 منٹ تک اشاروں کی زبان میں بات کرتے رہے۔ وہ پاکستان سے تھی، وہ بحرین سے۔ وہ نیو یارک یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا اور وہ سٹی یونیورسٹی نیو یارک میں۔ وہ فنانس کا اسٹوڈنٹ تھا اور وہ سوشل سائنسز کی۔ ان دونوں کے درمیان صرف ایک چیز مشترک تھی، رفاہی کام، جس سے وہ دونوں اپنی نو عمری سے وابستہ تھے۔ ان دونوں کا نصابی سی وی اتنا لمبا نہیں تھا جتنا ان کی غیر نصابی سرگرمیاں۔ کوریڈور میں گزارے ان 10 منٹوں میں ان دونوں نے ایک دوسرے کے بارے میں ہی پوچھا اور جانا تھا۔ اشاروں کی زبان میں سوالات بہت تفصیلی نہیں تھے، لیکن ہشام کا دل چاہا تھا کہ وہ اس سے اور بھی سوال کرتا۔ وہ قوت گویائی رکھتی تو وہ کر ہی لیتا۔ اس کے ساتھ کھڑے اس نے سوچا تھا، وہ اسے اس شام اتنی ہی دلچسپ لگی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ دونوں ہمیشہ کی طرح مل کر آگے بڑھ جاتے، اس کوریڈور سے بہت سارے گزرنے والے ایڈ ورکرز میں سے ایک جوان ان دونوں کو جانتا تھا۔ اس نے انہیں بلند آواز میں دور سے مخاطب کرتے ہوئے ہلو کہا اور ساتھ حال احوال دریافت کیا۔ وہ دونوں بیک وقت اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے بیک وقت اس کی ہلو کا جواب دیتے ہوئے جواباً اس کی خیریت دریافت کی، اور پھر دونوں نے بیک وقت کرنٹ کھا کر ایک دوسرے کو دیکھا، گنگ ہو کر، اور پھر دونوں کہکہا لگا کر ہنسے تھے اور ہنستے ہی گئے تھے، سرخ ہوتے ہوئے چہرے کے ساتھ۔ اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے ان کے پاس اس سے اچھا طریقہ کوئی اور نہیں تھا۔ اس وقت ان دونوں کا پہلا تعارف خاموشی نے کرایا تھا، اور وہ خاموشی ہمیشہ ان کے ہر جذبے کی آواز بنی رہی۔ وہ جیسے ان کا سب سے دلچسپ کھیل تھا۔ جب ایک دوسرے سے کچھ بھی خاص کہنا ہوتا تو اشاروں کی زبان میں بات کرنے لگتے، ہنستے، کھلکھلاتے، بوجھتے، بھٹکتے، سمجھتے۔ کیا کھیل تھا! وہ اس وقت یونیورسٹی میں نووارد تھے۔ ہشام کو حیرت تھی ان کی ملاقات اس سے پہلے کیوں نہیں ہوئی۔ وہ دونوں ایک جیسی رفاہی ایجنسیوں کے ساتھ کام کر رہے تھے، لیکن اس سے پہلے وہ صرف امریکہ کے اندر ہی طوفانوں اور سیلابوں کے دوران ہونے والے ریلیف ورک سے منسلک رہے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ دونوں امریکہ سے باہر ہونے والے کسی ریلیف کیمپ میں حصہ لینے کے لیے گئے تھے۔ نیو یارک واپسی کے بعد بھی ان دونوں کا رابطہ آپس میں ختم نہیں ہوا تھا۔ دو مختلف یونیورسٹیز میں ہونے کے باوجود وہ ایک دوسرے سے وقتاً فوقتاً مختلف سوشل ایونٹس میں ملتے رہتے تھے، کیونکہ دونوں مسلمان طلبہ کی تنظیم سے بھی وابستہ تھے، اور پھر یہ رابطہ وقتاً فوقتاً ان سوشل ایونٹس سے ہٹ کر بھی ہونے لگا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی فیملی سے بھی مل چکے تھے اور اب بہت باقاعدگی سے ملنے لگے تھے۔ دونوں کے والد ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ ہشام امریکہ میں بحرین کے سفیر کا بیٹا تھا، اور بحرین کے سفارت خانے میں ہونے والی اکثر محفلوں میں اسے بھی مدعو کیا جاتا تھا۔ اس کی ماں ایک فلسطینی نژاد ڈاکٹر تھی، اور اس کا باپ امریکہ کے علاوہ بہت سے یورپین ممالک میں بحرین کی نمائندگی کر چکا تھا۔ 2 بہن بھائیوں میں وہ بڑا تھا، اور اس کی بہن ابھی ہائی اسکول میں تھی۔ رفاہی کاموں میں دلچسپی ہشام کو اپنی ماں سے وراثت میں ملی تھی، جو ہشام کے باپ سے شادی سے پہلے ریڈ کراس کے ساتھ منسلک تھی، اور فلسطین میں ہونے والے ریلیف کیمپس میں اکثر ان امدادی ٹیموں کے ساتھ جاتی تھی جو امریکہ سے جاتی تھیں۔ شادی کے بعد اس کا وہ کام صرف فنڈز اکٹھے کرنے اور عطیات تک محدود رہ گیا تھا، مگر ہشام نے اپنی ماں فاطمہ سے یہ شوق وراثت میں لیا تھا۔
اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ شوق بڑھتا ہی گیا تھا۔ اس لڑکی سے ملنے کے بعد اسے اپنا شوق اور جنون بہت کم اور کمتر لگا تھا۔ وہ اپنی کم عمری میں جن رفاہی پروگراموں کے ساتھ منسلک رہی تھی، بہت کم ایسا ہوا تھا کہ ریلیف آپریشن کے بعد بہترین خدمات کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والوں میں اس کا نام نہ ہوتا۔ اس سے میل جول کا آغاز ہونے کے بعد ہشام کو احساس ہوا کہ ان کے درمیان انسانیت کی خدمت کا جذبہ ایک واحد مشترک چیز نہیں تھی، اور بھی بہت سی دلچسپیاں مشترکہ تھیں، اور صرف دلچسپیاں اور مشاغل ہی نہیں، خصوصیات بھی۔ دونوں کتابیں پڑھنے کے شوقین تھے اور بہت زیادہ۔ دونوں کو تاریخ میں دلچسپی تھی، دونوں گھومنے پھرنے کے شوقین تھے، اور دونوں بہت زیادہ باتونی نہیں تھے، سوچ سمجھ کر بات کرنے کے عادی تھے۔ ہشام کی پوری زندگی مخلوط تعلیمی ماحول اور معاشرے میں گزری تھی۔ نہ اس کے لیے لڑکیاں نئی چیز تھیں، نہ ان سے دوستی، لیکن زندگی میں پہلی بار وہ کسی لڑکی سے متاثر ہو کر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اس کا کبھی کوئی آئیڈیل نہیں رہا تھا، لیکن اسے لڑکیوں کی جو خوبیاں متاثر کرتی تھیں، ان میں سے کوئی بھی چیز اس لڑکی میں نہیں تھی۔ نہ وہ حسین تھی، نہ اسٹائلش، نہ ایسی ذہین کہ اگلے کو چاروں شانے چت کر دے، لیکن اس کے باوجود وہ اسے کسی مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچتی تھی۔ نظر کا ایک جدید انداز کا چشمہ لگائے وہ سادہ سی جینز اور کرتیوں میں اکثر دیگر جدید تراش خراش کے لباس اور اسٹائلش جوتوں والی لڑکیوں کے سامنے ہشام کو زیادہ پرکشش محسوس ہوتی تھی۔ خود میں مگن، دوسروں سے بے نیاز، کالرڈ کرتیوں اور شرٹس میں سر کے بال جوڑے کی شکل میں باندھے، اپنی لمبی پتلی گردن کو کسی راج ہنس کی طرح لہراتی، وہ ہمیشہ اسے فون یا ٹیبلٹ ہاتھ میں پکڑے اپنے حال میں مگن ملتی تھی، ان بہت سی دوسری لڑکیوں کے برعکس جو اسے دیکھتے ہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی تھی۔ ہشام عرب تھا، عورت کی اداؤں سے بخوبی واقف ہونے کے باوجود اداؤں ہی سے گھائل ہونے والا، لیکن اس لڑکی کے پاس کوئی ادا سرے سے تھی ہی نہیں، اس کے باوجود وہ گھائل ہو رہا تھا۔ میرے معاشرے میں اگر مرد کسی عورت کے ساتھ کہیں جائے تو کھانے کا بل وہ دیتا ہے، عورت نہیں۔ ہشام نے پہلی بار اسے باہر کھانے کی دعوت دی تھی، اور بل کی ادائیگی کے وقت اسے پرس نکالتے دیکھ کر اس نے بڑی سنجیدگی سے روکتے ہوئے کہا تھا۔ وہ جواباً مسکراتے ہوئے پرس سے کچھ نوٹ نکالتے ہوئے اس سے بولی، اور میرے باپ نے مجھ سے کہا تھا کہ اپنے باپ اور بھائی کے علاوہ کسی بھی مرد کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے اپنا بل خود دینا، یہ تمہیں ہر خوش فہمی اور اسے ہر غلط فہمی سے دور رکھے گا، اس لیے یہ میرے حصے کا بل۔ اس نے نوٹ میز پر رکھتے ہوئے ہشام سے کہا تھا۔ مسکرائی وہ اب بھی تھی۔ ہشام چند لمحوں کے لیے لاجواب ہوا تھا۔ وہ بڑا مہنگا ریسٹورنٹ تھا جہاں وہ اسے لے کر آیا تھا، اور وہ جب بھی کسی لڑکی کو وہاں لا کر بل خود ادا کرتا تھا تو اسے اس لڑکی کی طرف سے بے حد ناز بھرا اور مثنوی حیرت اور گرم جوشی سے بھرپور شکریہ وصول ہوتا تھا، مگر آج کچھ خلاف توقع چیز ہو گئی تھی۔ ریسٹورنٹ مہنگا تھا، میں اس لیے کہہ رہا تھا۔ وہ منظر ہشام کو اکیلے میں بھی دانت پیسنے پر مجبور کرتا رہا تھا۔ اس نے زندگی بھر کبھی کسی عورت کو ایسی توجہ نہیں دی تھی۔ شکریہ، لیکن میں بہت امیر ہوں، اس لڑکی نے جواباً مسکراتے ہوئے اس سے کہا۔ اس کا مطلب ہے تم میرا بل بھی دے سکتی ہو۔ پتہ نہیں اس نے یہ کیوں کہا۔ بل نہیں دے سکتی، لیکن بل دینے کے لیے ادھار دے سکتی ہوں، اس نے اس سے جواباً کہا۔ تو مہربانی کرو اور دے دو، ہشام نے اسی روانی سے کہا۔ وہ پہلی بار الجھی، اسے دیکھا، پھر اس نے اپنے پرس سے بل کی بقایا رقم نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ ہشام نے وہ رقم پکڑ کر بل رکھ کر اسے طے کرتے ہوئے ویٹر کی طرف بڑھا دیا۔ اس لڑکی نے اتنی دیر میں
اپنا بیگ کھول لیا۔ وہ اس میں سے کچھ تلاش کر رہی تھی۔ چند لمحے گود میں رکھے بیگ میں ہاتھ مارنے کے بعد اس نے ایک چھوٹی ڈائری نکالی اور پھر اس کے بعد قلم۔ میز پر ڈائری رکھ کر اس نے اس ڈائری میں اس رقم کو درج کیا جو اس نے کچھ دیر پہلے ہشام کو ادھار دی تھی۔ پھر اس نے قلم اور ڈائری دونوں ہشام کی طرف بڑھائے۔ اس نے کچھ حیران ہو کر دونوں چیزیں پکڑیں اور پھر اس سے کہا، یہ کیا ہے؟ لیکن سوال کے ساتھ ہی اسے پہلی نظر ڈائری پر ڈالتے ہی جواب مل گیا تھا۔ وہ اس کے دستخط اس رقم کے سامنے چاہتی تھی جہاں اس نے ادھار دی جانے والی رقم لکھی تھی۔ وہ چند لمحوں کے لیے اس کی شکل دیکھ کر رہ گیا۔ وہ اب اپنے گلاسز اتار کر انہیں صاف کرتے ہوئے دوبارہ لگا رہی تھی، معمول کی طرح خود میں محو اور اسے نظر انداز کیے، یوں جیسے یہ سب روز مرہ کی بات تھی۔ ہشام نے قلم سنبھال کر دستخط کرنے سے پہلے ڈائری کے صفحے پلٹ کر بڑے تجسس سے لیکن محظوظ ہونے والے انداز میں دیکھا۔ وہاں چھوٹی بڑی رقموں کی ایک قطار تھی اور لینے والا صرف ایک ہی شخص تھا جس کا نام نہیں تھا، صرف دستخط تھے مختلف تاریخوں کے ساتھ، لیکن کہیں بھی ادائی والے حصے میں کسی ایک رقم کی بھی ادائی نہیں کی گئی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا تم اتنی حساب کتاب رکھنے والی ہو، ہر چیز کا حساب رکھتی ہو۔ ڈائری پر دستخط کرتے ہوئے ہشام کہے بغیر نہیں رہ سکا، اگر میں لکھوں گی نہیں تو بھول جاؤں گی، اور معاملات میں تو شفافیت ضروری ہوتی ہے۔ اس لڑکی نے جواباً اطمینان کے ساتھ کہا۔ وہ اب اس سے ڈائری اور قلم لے کر واپس اپنے بیگ میں رکھ چکی تھی۔ ڈائری سے تو لگتا ہے تم واقعی بہت امیر ہو، اتنی دریا دلی سے کس کو قرض دے رہی ہو؟ ٹیبل سے اٹھتے ہوئے ہشام نے اس کو کریدا۔ وہ بات گول کر گئی۔ ان کے درمیان اتنی بے تکلفی نہیں تھی کہ وہ اسے زیادہ کریدتا، مگر اس ڈائری میں کیے ہوئے اس آدمی کے دستخط اسے یاد رہ گئے تھے۔ وہ اس دستخط کے انداز سے اتنا تو اندازہ لگا ہی چکا تھا کہ وہ کسی مرد کے دستخط تھے۔ ایک ہفتے بعد اس نے اس لڑکی کو وہ قرض واپس کرتے ہوئے اس کی ڈائری میں ادائی کے حصے میں اپنا دستخط ادا شدہ کی تحریر کے ساتھ کرتے ہوئے ایک بار پھر سے ڈائری الٹ پلٹ کر دیکھی۔ وہ ڈائری اس سال کی تھی اور سال کے شروع سے اس مہینے تک کسی صفحے پر کوئی ادائی نہیں تھی، لیکن ادھار لینے کی رفتار میں تسلسل تھا، چھوٹی بڑی رقمیں لیکن لا تعداد بار۔ اس سال تمہیں کوئی ادھار واپس کرنے والا میں پہلا شخص ہوں، ہشام نے جیسے بڑے فخریہ انداز میں کہا۔ اس نے مسکرا کر اس سے ڈائری اور نوٹ دوبارہ واپس لیے۔ نوٹوں کو ہشام کے سامنے گنا، اپنے پرس سے چند چھوٹے نوٹ نکال کر ہشام کو واپس کیے، کیونکہ اس نے بڑے نوٹوں میں رقم واپس کی تھی اور اس کے کچھ پیسے بچ رہے تھے۔ چھوڑو، اسے رہنے دو۔ ہشام نے نوٹ واپس دینے کی کوشش کی۔ اتنی بڑی رقم نہیں ہے یہ، اس نے جیسے لاپرواہی سے کہا۔ کافی کا ایک کپ اور ایک ڈونٹ آ سکتا ہے، ایک ویفل آئس کریم آ سکتی ہے، یا ایک برگر بھی، اس نے بڑے اطمینان سے جواباً کہا۔ وہ ہنسا۔ تم واقعی ضرورت سے زیادہ حساب کتاب کرتی ہو۔ میری ماں کہتی ہے پیسہ مشکل سے کمایا جاتا ہے اور اس کی قدر کرتے ہوئے اسے خرچ کرنا چاہیے۔ اس نے جیسے ایک بار پھر ہشام کو لاجواب کیا تھا، ذرا سی شرمندگی دکھائے بغیر۔ اس طرح تو تم واقعی بہت امیر ہو جاؤ گی۔ ہشام نے اسے چھیڑا۔ انشاءاللہ، اس نے جواباً اتنے اطمینان سے کہا کہ ہشام کو ہنسی آ گئی تھی۔ ہنسنے کے بعد ہشام کو احساس ہوا کہ یہ مناسب نہیں تھا، کیونکہ وہ اسی طرح سنجیدہ تھی۔ تمہیں برا تو نہیں لگا؟ اس نے کچھ سنبھلتے ہوئے اس سے پوچھا۔ کیا؟ میرا ہنسنا؟
نہیں، مجھے کیوں برا لگے گا؟ تم کیا مجھ پر ہنسے تھے؟ ہشام نے سر کھجایا۔ لڑکی سیدھی تھی لیکن سوال ٹیڑھا تھا۔ یہ جس کو اتنے ادھار دیتی رہی ہو، یہ کون ہے؟ اس نے بھی اس سے ایک ٹیڑھا سوال کیا تھا۔ ہے کوئی؟ وہ ایک بار پھر نام گول کر گئی۔ تم نام بتانا نہیں چاہتی؟ وہ کہے بغیر نہیں رہ سکا۔ ہاں۔ وہ چند لمحوں کے لیے چپ رہا، پھر اس نے کہا، بہت زیادہ قرضہ نہیں ہو گیا اس کے سر؟ اس کی سوئی اب بھی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ میں اسے انکار نہیں کر سکتی۔ ہشام عجیب طرح سے بے چین ہوا۔ پیسے کے معاملے میں کسی پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ شاید زندگی میں پہلی بار اس نے کسی کو ایسا مشورہ دیا تھا۔ پیسے ہی نہیں، میں ہر معاملے میں اعتماد کرتی ہوں اس پر، اس نے بڑے آرام سے کہا تھا۔ ہشام کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس سے کیا کہے۔ وہ ان کی دوستی کا آغاز تھا اور وہ ایک دوسرے کی ذاتیات میں دخل اندازی نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے درمیان اتنی بے تکلفی نہیں تھی۔ اس شخص کا تعارف بھی ہشام سے بہت جلد ہو گیا تھا۔ تالیوں کی گونج نے حمین سکندر کی تقریر کے تسلسل کو ایک بار پھر توڑا تھا۔ روسٹرم کے پیچھے کھڑے چند لمحوں کے لیے رک کر اس نے تالیوں کے اس شور کے تھمنے کا انتظار کیا۔ وہ MIT کے گریجویٹنگ اسٹوڈنٹ کا اجتماع تھا اور وہ وہاں آغاز کرنے والے مقرر کے طور پر بلایا گیا تھا۔ پچھلے سال وہ MIT کے گریجویٹنگ اسٹوڈنٹس میں شامل تھا۔ سلوان اسکول آف مینجمنٹ سے امتیازی کامیابی کے ساتھ نکلنے والوں میں سے ایک، اور اس سال وہ یہاں گریجویٹنگ اسٹوڈنٹ سے خطاب کر رہا تھا۔ MIT وہ واحد یونیورسٹی نہیں تھی جس نے اسے اس سال اس اعزاز کے قابل سمجھا تھا۔ لیگ IVI کی چند اور نامور یونیورسٹیز نے بھی اسے مدعو کیا تھا۔ 24 سال کی عمر میں حمین سکندر پچھلے 3 سالوں کے دوران دنیا کے بہترین منتظموں میں سے ایک مانا جا رہا تھا، اس ایک آئیڈیا کی وجہ سے جو پچھلے کچھ سالوں میں ایک بیج سے ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ ٹریڈ اینڈ آئیڈیا کے نام سے اس کی ڈیجیٹل فائنانس کمپنی نے پچھلے 3 سالوں میں گلوبل مارکیٹس میں دھوم مچا رکھی تھی۔ دنیا کے 125 بہترین مالیاتی اور کاروباری ادارے اس کمپنی کے باقاعدہ کلائنٹس تھے اور 1,500 چھوٹے ادارے بالواسطہ اس کی خدمات سے فائدہ اٹھا رہے تھے، اور یہ سب 3 سال کی مختصر مدت میں ہوا تھا جب وہ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کمپنی کی بنیاد رکھنے میں بھی مصروف تھا۔ ٹریڈ اینڈ آئیڈیا کا تصور بے حد دلچسپ اور منفرد تھا، اور ایک عام صارف کو وہ ابتدائی طور پر کسی ہنسوں کا کھیل جیسا لگتا تھا۔ اس کی ابتدا بھی حمین سکندر نے بے حد چھوٹے پیمانے پر کی تھی۔ ایک ویب سائٹ پر اس نے دنیا کی بہترین یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو ایک آن لائن چیلنج دیا تھا، ایسا کوئی آئیڈیا فروخت کرنے کے لیے جس کے لیے انہیں یا تو سرمایہ چاہیے تھا یا کسی کمپنی کی سپورٹ، یا پھر وہ اپنا آئیڈیا کسی خاص قیمت پر فروخت کرنے کے لیے تیار تھے۔ لیکن کاروبار اور کاروباری دونوں بے حد مختلف تھے۔ اس ویب سائٹ پر 3 کوئز تھے، A کیٹیگری، B اور C کیٹیگری۔ ہر کوئز میں 20 سوالات تھے، اور ویب سائٹ پر رجسٹریشن کے لیے ایک پاسورڈ ضروری تھا جو اس کوئز میں کامیاب ہونے کے بعد بھیجا جاتا، اور وہی نمبر اس کاروبار کرنے والے کی ID تھی۔ کیٹیگری A کا کوئز مشکل ترین تھا اور ناک آؤٹ کے انداز میں معین مدت کے لیے تھا۔ کیٹیگری B اور C اس سے آسان تھے اور نہ کسی خاص مدت تک محدود تھے، اور نہ ہی ان میں ناک آؤٹ ہوتا تھا۔ یہ ان 3 کیٹیگریز کی درجہ بندی تھی جو وہاں آنے والے ٹریڈرز کی پرفارمنس پر خود کار انداز میں انہیں مختلف کیٹیگریز میں رکھتی تھی۔ جو A کیٹیگری میں آگے نہ جا پاتا وہ B کے کوئز میں حصہ لیتا، اور جو B میں بھی آگے نہ جا پاتا تو وہ C میں
اور جو سی میں بھی آگے نہ جا پاتا تو اسے ٹریڈ اینڈ آئیڈیا کی طرف سے آؤٹ کر دیا جاتا تھا، اس پیغام کے ساتھ کہ ابھی اسے اور سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ٹریڈنگ اس کا کام نہیں۔ ایک کیٹیگری کے کوئز میں کامیاب ہو جانے والے غیر معمولی ذہنی صلاحیتوں کے حامل افراد ایک پاس ورڈ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے اور پھر اگلے مرحلے تک رسائی کرتے۔ ایک ایسے ٹریڈ سینٹر میں جہاں بہترین یونیورسٹیز کے بہترین دماغ اپنے اپنے آئیڈیاز کو رجسٹر کروانے کے بعد آن لائن موجود ٹریڈرز کے ساتھ اپنے آئیڈیاز کے حوالے سے بات چیت کرتے۔ وہ گروپ ڈسکشن بھی ہو سکتی تھی اور وہ ٹریڈرز کی آپس میں گفت و شنید بھی۔ پہلے مرحلے میں امین 5 بڑی کمپنیز کو اس بات پر آمادہ کر پایا تھا کہ وہ اس ٹریڈ روم میں آئیڈیا لے کر آنے والوں کے آئیڈیاز سنیں اور اس پر ان سے بات چیت کریں۔ اگر انہیں کسی کا آئیڈیا پسند آ جائے تو اس کے عوض انہیں TAI کو ایک مخصوص فیس ادا کرنی تھی۔ اگر وہاں کوئی آئیڈیا انہیں پسند آ جاتا اور وہ اسے خریدنے، اس میں سرمایہ کاری کرنے یا اس میں پارٹنرشپ کرنے پر تیار ہوتے تو کیٹیگری بی میں پیش ہونے والے آئیڈیاز کی خرید و فروخت بھی اسی فارمولا کے تحت ہوئی تھی۔ لیکن وہاں ایک اضافی چیز یہ تھی کہ وہاں اپنے آئیڈیاز کے ساتھ آنے والے مختلف نوجوان افراد ایک دوسرے کے ساتھ رابطے کے ذریعے اپنی پسند کے کسی ایک جیسے آئیڈیا پر شراکت داری کر سکتے تھے، اور اگر ایسا کوئی اشتراک کسی آئیڈیا کو عملی شکل میں ڈھال دیتا تو ٹریڈ اینڈ آئیڈیا اس اشتراک کے لیے بھی انہیں ایک فیس چارج کرتا۔ کیٹیگری سی اس سے بھی آسان تھی۔ وہاں کاروبار کے لیے آنے والے ٹریڈرز اپنے آئیڈیاز کو بارٹر بھی کر سکتے تھے، یعنی کسی بھی ٹریڈر کو اگر دوسرے کا آئیڈیا پسند آتا اور وہ اسے نقد سے خریدنے کی اہلیت نہ رکھتا ہو تو پھر وہ اس آئیڈیا کے بدلے کچھ اور خدمات، مہارت یا پروجیکٹ اسے پیش کر سکتا تھا۔ وہ ایک بنیادی سا فارمولا تھا جو امین نے صرف ذہانت کو کیش کرنے کی بنیاد پر نکالا تھا اور اپلائی کیا تھا۔ پہلی بار اس کے کلائنٹ بننے والی 5 میں سے 3 کمپنیز کو وہاں پہلے مہینے میں 3 ایسے آئیڈیاز پسند آ گئے تھے جن کے فروخت کنندگان کو انہوں نے ہائر کر لیا تھا۔ 3 سال پہلے کلائنٹس اور ٹریڈرز کی ایک محدود تعداد سے شروع ہونے والی کمپنی اب ان ابتدائی کاروبار سے بہت آگے بڑھ چکی تھی۔ وہ اب خود ٹریڈ اینڈ آئیڈیا پر آنے والے ٹریڈرز سے ایسے آئیڈیاز اور بزنس پروپوزلز لے لیتی جس میں انہیں دم خم نظر آتا، اور وہ اپنے بڑے کلائنٹس کی ضروریات اور دلچسپی کے مطابق مختلف آئیڈیاز اور پروجیکٹس انہیں شیئر کر دیتی۔ ٹریڈ اینڈ آئیڈیا نے پچھلے 3 سال میں 300 ایسی نئی کمپنیز کی بنیاد رکھی تھی جن کے آئیڈیاز ان کے پلیٹ فارم پر آنے کے بعد مختلف بین الاقوامی کمپنیز نے ان آئیڈیاز میں سرمایہ کاری کی تھی۔ ٹریڈ اینڈ آئیڈیا سے ملنے والے آئیڈیاز زیر تکمیل پانے والے پروجیکٹس کی کامیابی کا تناسب 90% تھا۔ دنیا کے 100 بہترین اداروں کے بہترین اسٹوڈنٹس کو ایک پلیٹ فارم پر لانے والا یہ ادارہ اب دنیا کی ہزاروں یونیورسٹیز کے لاکھوں اسٹوڈنٹس کو اپنے اپنے آئیڈیاز گھر بیٹھے آن لائن نامور اور کامیاب ترین کمپنیز کے نمائندوں کے سامنے پیش کرنے کا موقع دے رہا تھا۔ وہ پلیٹ فارم نیا کاروبار شروع کرنے والوں کے لیے ایک ڈریم پلیٹ فارم تھا۔ ٹریڈ اینڈ آئیڈیا بنی کیٹیگریز کے ساتھ ایک اور ایسی کیٹیگری کا اضافہ کر چکا تھا جہاں کوئی بھی شخص اپنی خسارے میں جانے والی کمپنی، بزنس، سیٹ اپ، پروجیکٹ بیچ سکتا تھا اور آن لائن ہی اس کا تخمینہ بھی کروا سکتا تھا۔ امین سکندر کا نام دنیا کی کسی بھی بڑی مالیاتی کمپنی کے لیے اب نیا نہیں تھا۔ اس کی کمپنی کاروبار کے نئے اصول لے کر آئی تھی اور ان نئے اصولوں پر کام کر رہی تھی۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے میں رول ماڈل ہوں، ہو سکتا ہے میں بہت ساروں کے لیے ہوں بھی، لیکن خود مجھے رول ماڈل کی تلاش کبھی نہیں رہی۔ تالیوں کا شور تھم جانے کے بعد اس نے دوبارہ کہنا شروع کیا تھا، رول ماڈلز
اور آئیڈیلز کتابوں میں زیادہ ملتے ہیں، اور میرے ماں باپ کو ہمیشہ مجھ سے یہ شکایت رہی کہ میں کتابیں نہیں پڑھتا۔ وہاں بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹس میں کھلکھلاہٹیں ابھری تھیں۔ میں نے اپنی زندگی میں دلچسپی سے صرف ایک کتاب پڑھی ہے، اور وہ میرے باپ کی آٹو بائیوگرافی تھی، وہ بھی 12 سال کی عمر میں اپنی ماں کے لیپ ٹاپ میں سے۔ اور وہ واحد کتاب ہے جس کو میں نے بار بار پڑھا۔ وہ واحد کتاب ہے جو میرے لیپ ٹاپ میں بھی ہے۔ میرے باپ کی آٹو بائیوگرافی کی بہترین بات یہ ہے کہ اس میں کوئی ہیرو، کوئی آئیڈیل، کوئی رول ماڈل نہیں ہے، اور اسے پڑھتے ہوئے مجھے ہمیشہ یہ احساس ہوا کہ میرا باپ کتنا لکی ہے کہ اسے کسی سے متاثر ہو کر اس جیسا نہیں بننا پڑا۔ زندگی گزارنے کے ان کے اپنے اصول اور فارمولاز ان کے بچپن اور جوانی گزارنے کے لیے رہنما رہے۔ وہ کہتا جا رہا تھا۔ میں نے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد یہ طے کیا تھا کہ مجھے متاثر ہونے جیسا آسان کام نہیں کرنا، متاثر کرنے جیسا مشکل کام کر کے دکھانا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا، میرا تعارف کراتے وقت وہ ساری چیزیں گنوائی گئیں جن سے آپ سب کے سانس رک جائیں، آنکھیں جھپکنا بند ہو جائیں، منہ کھلے رہ جائیں۔ میں نے کس عمر میں کیا کر دیا اور کس عمر میں کیا۔ اس سال میری کمپنی کا ٹرن اوور کیا تھا، دنیا کے 10 بہترین منتظم میں کس نمبر پر ہوں، دنیا کی کون کون سی کمپنیاں میری کلائنٹ ہیں۔ آپ میں سے اگر کوئی مجھ سے اور میری کامیابی سے متاثر نہیں ہوا یہ سب سن کر بھی، تو مجھے حیرت ہوگی۔ وہ رکا، جیسے مجمع کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے اس نے کہا، لیکن اس تعارف میں بہت سے ایسے حقائق شامل نہیں جن کو سن کر آپ کو مجھ میں اپنا آپ یا اپنے آپ میں نظر آنے لگوں گا، اور میری تمام خامیوں کے ساتھ بھی مجھے اگر با اثر ترین افراد کی فہرست میں رکھا جاتا ہے تو یہ خوفناک بات ہے۔ خوفناک اس لیے کیونکہ ہم ایک ایسے زمانے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں صرف کامیابی ہمیں قابل عزت اور قابل رشک بنا رہی ہے، ہماری انسانی خصوصیات اور خوبیاں نہیں۔ تالیوں کے شور نے ایک بار پھر اسے رکنے پر مجبور کیا تھا۔ مجمع اب اس کی حصے مزاح کو نہیں، اس کے ان الفاظ کو سراہ رہا تھا۔ IIT کے گریجویٹنگ اسٹوڈنٹ سے یہ بات کہتے ہوئے میں احمق لگوں گا کہ ان چیزوں کا دوبارہ تعین کریں جو ہمارے لیے متاثر کن ہونی چاہیے۔ میں 10 سال کا تھا جب میرے باپ نے مجھے زبردستی پاکستان بھیج دیا، مجھے اور میری فیملی کو، کیونکہ میرے دادا کو الزائمر تھا اور میرے باپ کا خیال تھا انہیں ہماری ضرورت ہے۔ میں نے اگلے 6 سال اپنے دادا کے ساتھ گزارے۔ دنیا کی کوئی یونیورسٹی مجھے وہ تربیت اور علم نہیں دے سکتی جو الزائمر کے ہاتھوں اپنی یادداشت کھوتے ہوئے اس 75 سال کے بوڑھے نے اپنے 10 سال کے پوتے کو دی۔ MIT بھی نہیں۔ سناٹے کو تالیوں نے توڑا تھا، پھر اس کے لیے کھڑے ہو جانے والے ہجوم نے اگلے کئی منٹ اپنے ہاتھ نہیں روکے۔ میں ہمیشہ سوچتا تھا اس سب کا فائدہ کیا تھا؟ مجھے امریکہ میں ہونا چاہیے تھا، دادا کے پاس نہیں۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ سب کچھ بدلنا شروع ہو گیا۔ مجھے ان کے ساتھ بیٹھنا، بات کرنا، سننا اور ان کی مدد کرنا اچھا لگنے لگا۔ 10 سال کا بچہ کبھی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی انسان سامنے پڑی ہوئی چیز کا نام کیسے بھول سکتا ہے، لیکن میں یہ سب دیکھ رہا تھا اور اس سب نے مجھے ایک چیز سکھائی، کل کبھی نہیں آتا، جو بھی ہے آج ہے، اور آج کا بہترین مصرف ہونا چاہیے۔ کل چانس ہے، ہو سکتا ہے آپ کو نہ ملے۔ اس نے تقریر ختم کر دی تھی
وہ پورا مجمع ایک بار پھر اس کے لیے کھڑا ہو چکا تھا، تالیاں بجاتے ہوئے۔ امامہ بھی تالیاں بجا رہی تھی، ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے، اسے داد دیتے ہوئے۔ اس کی اولاد نے اسے ایسے بہت سے فخریہ لمحے دیے تھے، بہت سارے۔ آہستہ آہستہ اس گھر کے سارے پرندے اڑ گئے تھے، جبریل، عنایا، حمین، رئیسہ، مگر ہر ایک کی پرواز شاندار تھی۔ وہ جس آسمان پر بھی اڑ رہے تھے، فاتحانہ انداز میں اڑ رہے تھے۔ تم سمجھدار ہو گئے ہو یا ایکٹنگ کر رہے تھے؟ وہاں سے واپسی پر امامہ نے اس سے گاڑی میں کہا تھا۔ وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے ہنس پڑا۔ ایکٹنگ کر رہا تھا، یہ تو ظاہر ہے۔ غلط سوال کر لیا آپ نے مجھ سے، اس نے ماں کی بات کے جواب میں کہا۔ تم بے حد خراب ہو حمین۔ امامہ کو یکدم جیسے یاد آیا، میں بھی سوچ رہا تھا آپ بابا کی آٹو بایوگرافی کیسے بھول گئیں۔ حمین نے ماں کے اس جملے پر برق رفتاری سے کہا، تمہیں اسے نہیں پڑھنا چاہیے تھا۔ امامہ اب بھی سنجیدہ تھی۔ آپ ہی کہتی ہیں کتابیں پڑھنا اچھی بات ہے، اس نے ماں سے کہا۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ کتابیں چوری کر کے اور بغیر اجازت پڑھو۔ امامہ نے اسی سنجیدگی سے اسے ڈانٹا۔ زندگی میں پہلی اور آخری بار کوئی کتاب چوری کر کے پڑھی ہے۔ آپ تسلی رکھیں، میں اتنا پیشنیٹ نہیں ہوں ریڈنگ کے بارے میں، اس نے بڑے اطمینان سے کہا۔ امامہ ادھر سے شرمندہ دیکھنا چاہتی تھی تو یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ اس کے پاس ہر لاجک اور ہر بہانہ تھا۔ سالار کا بیٹا تھا تو ان چیزوں کے افراد تھی اس کے پاس۔ ممی آپ خامخواہ پریشان ہوتی رہتی ہیں، ہم بڑے ہو چکے ہیں، آپ ہر بات ہم سے راز نہیں رکھ سکتی۔ اس نے ماں کا کندھا تھپکتے ہوئے جیسے اسے یاد دلایا۔ باقی تینوں ہو چکے ہیں، تم نہیں ہوئے۔ امامہ نے اس کی بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑاتے ہوئے کہا، دیٹس ناٹ فیئر۔ آپ نے میری اسپیچ نہیں سنی کیا؟ اس نے بے ساختہ اعتراض کرتے ہوئے کہا۔ وہ اسپیچ عنایا نے لکھی ہوگی، امامہ نے کہا۔ ایک لمحے کے لیے وہ لاجواب ہوا اور ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتے ہوئے بھی اسے امامہ کی چھپتی نظروں کا احساس ہو رہا تھا۔ شی جسٹ ایڈیٹڈ اٹ، اس نے بالآخر اعتراف کیا۔ ایز آلویز، امامہ نے جتانے والے انداز میں کہتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ یو نو اٹ ویری ویل، میں ساری عمر اسپیچز لکھتا رہا ہوں، کرتا رہا ہوں۔ یہ مشکل نہیں ہے میرے لیے، میں خود بھی کر سکتا ہوں۔ کر سکتے ہو، بالکل کر سکتے ہو، لیکن بس یہ نہ کہو کہ تمہاری اسپیچ سن کر تمہارے سمجھدار ہونے کا یقین کر لوں۔ امامہ مزید کچھ کہنے کے بجائے خفگی کے عالم میں خاموش ہو گئی اور ونڈ اسکرین سے باہر دیکھنے لگی۔ غصے میں آپ بہت حسین لگتی ہیں، اس نے ایک دم بڑی سنجیدگی سے ماں سے کہا۔ امامہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ یہ بھی میں نے بابا کی کتاب میں کہیں پڑھا تھا، چیپٹر نمبر 5 میں؟ نہیں، شاید 4 میں۔ وہ اب اپنا بازو اس کے کندھے کے گرد پھیلائے ماں کو منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ واقعی لکھا ہے تمہارے بابا نے؟ امامہ نے جیسے بے یقینی سے اس سے پوچھا، اس کے باوجود کہ وہ یہ کتاب درجنوں بار پڑھ چکی تھی، ایڈٹ ری ایڈٹ کر چکی تھی، اس کے باوجود ایک لمحے کے لیے اسے واقعی شائبہ ہوا۔ لکھا تو نہیں، لیکن اگر آپ کہیں تو میں ایڈٹ کر کے شامل کر دیتا ہوں۔ آپ کو ویسے بھی پتہ ہے میں غلط باتوں کا چیمپئن ہوں، اس نے بے حد اطمینان سے ماں سے کہا۔ وہ ہنس پڑی۔ وہ واقعی یہ بھی کر سکتا تھا، اس کے لیے اسے شبہ نہیں تھا۔ ہم کہیں مل سکتے ہیں؟ اسکرین چمکی۔ کہاں؟ تحریر ابھری۔ جہاں بھی تمہیں آسانی ہو، میں آ جاؤں گا، جواب آیا۔ اچھا، سوچتی ہوں، لفظوں نے کہا۔ وہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا تھا اور وہاں مقام ملتزم کے سامنے کھڑا تھا۔ کتنی بار وہ یہاں آیا تھا اور کتنی بار یہاں آ کر کھڑا ہوا تھا، اسے اب گنتی بھی بھول چکی تھی، لیکن ہر بار کی طرح اس بار بھی وہ وہاں اسی حالت میں کھڑا تھا، ہیبت کے عالم میں، عجز کی کیفیت میں۔ دنیا کی کوئی جگہ سالار سکندر کو مٹی نہیں کرتی تھی، صرف وہ جگہ تھی جو اسے خاک بنا دیتی تھی، اور وہ خاک بننے ہی وہاں آتا تھا، ہر بار اپنی اوقات جاننے اور اس کی یاد دہانی کے لیے۔ ہر بار جب دنیا اسے کسی چوٹی پر بٹھاتی تھی تو وہ اپنے فخر اور تکبر کو دفنانے یہاں آتا تھا۔ آج بھی آیا تھا، بلکہ بلایا گیا تھا۔ خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا جا رہا تھا، سیڑھی لگی ہوئی تھی، اور وہ دنیا کے مختلف خطوں سے آئے ان 10 مسلمانوں میں شامل تھا جنہیں خانہ کعبہ کے اندر ہونے والی صفائی کی سعادت کے لیے چنا گیا تھا، اور یہ اعزاز اس کے حصے کس نیکی کے عوض آیا تھا، یہ ابھی تک سمجھ میں اس کی نہیں آ رہا تھا۔ کرم
اور کرم تو اس پر اللہ کا ہمیشہ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے نامہ اعمال میں ایسی کوئی نیکی کھوج رہا تھا جو ایسے کرم کا باعث بنتی۔ وہ شاہی خاندان کا مہمان بن کر پچھلے سالوں میں کئی بار حج اور عمرے کی سعادت حاصل کر چکا تھا، امامہ کے ساتھ بھی، اس کے بغیر بھی، مگر یہ دعوت نامہ جو وہاں سے اس بار آیا تھا وہ سالار سکندر کو کسی اور ہی کیفیت میں لے گیا تھا۔ ایسا انعام اور اتنا انعام، ایسا کرم اور اتنا کرم۔ وہ خطا کار اور گناہ گار تھا، ایسا کیا کر بیٹھا تھا کہ وہ اسے درگزر کر رہا تھا، یوں عطا کر رہا تھا، وہ بھی جو وہم و گماں میں بھی نہ آنے والی باتیں ہوں۔ امامہ بھی وہاں تھی، ایک دوسری قطار میں انہی افراد کی فیملیز کے ساتھ، اور اب خانہ کعبہ کے کھلتے ہوئے دروازے سے وہ سالار سکندر کو سیڑھیاں چڑھ کر اندر جاتا دیکھ رہی تھی۔ وہ اندر جانے والا آخری شخص تھا، معجزہ ہی تھا، وہ زندہ تھا، صحت مند، تندرست، چاق و چوبند، اس عمر میں بھی 20-22 گھنٹے کام کرتے رہنے کی سکت کے ساتھ۔ ڈاکٹرز کہتے تھے اس کی زندگی معجزہ تھی، اور اس کی ایسی صحت مند زندگی معجزے سے آگے کی کوئی شے۔ 42 سال کی عمر میں اسے ٹیومر ہوا تھا، اور اب وہ 58 سال کا تھا۔ جو ٹیومر اسے ہوا تھا وہ 7 سے 10 سال کے اندر انسان کو ختم کر دیتا تھا، اور وہ 16 سال سے زندہ تھا۔ ہر 6 مہینے کے بعد اپنی رپورٹس کو دیکھتا تھا۔ اس کے دماغ میں موجود ٹیومر آج بھی تھا، اسی جگہ پر، اسی سائز میں، اور بس وہ رب جو سمندروں کو باندھ دیتا تھا اور انہیں ان کی حدوں سے باہر نہیں نکلنے دیتا تھا، اس کے سامنے وہ چند ملی میٹر کا ایک ناسور کیا شے تھا۔ موت اور اس کے بیچ زندگی نہیں، دعائیں آ کر کھڑی ہوئی تھیں، اور سالار سکندر کو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوتے ہوئے بھی یہ یاد تھا کہ وہ کس کی دعاؤں کی وجہ سے وہاں آج بھی اپنے قدموں پر کھڑا تھا۔ وہ امامہ ہاشم کے علاوہ کسی اور کی دعائیں ہو ہی نہیں سکتی تھیں جو اسے زندگی بن کر یوں لگی تھی۔ کتنے سال سے میں نے اپنے لیے کوئی دعا ہی نہیں کی، جو بھی دعا کی ہے تمہارے اور بچوں سے شروع ہو کر تم اور بچوں پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جب تک مجھے اپنا آپ یاد آتا ہے مجھے دعا ہی بھول جاتی ہے۔ وہ اکثر اس سے ہنستے ہوئے کہا کرتی تھی، یوں جیسے ایک ماں اور بیوی کی پوری کہانی لکھ دیتی تھی۔ دیکھو اللہ تمہیں کہاں کہاں بلاتا ہے، کہاں کہاں دعا کرنے کا موقع دے رہا ہے۔ یہاں آتے ہوئے امامہ نے بڑی حسرت سے اس سے کہا تھا، اور اب خانہ کعبہ کے اندر کھڑے وہ اس سے کہنا چاہتا تھا کہ وہ اسے جہاں بھی بلاتا تھا وہ اسے ہر اس جگہ پر امامہ کو بھی یاد رکھواتا تھا، جیسے اسے جتاتا اور بتاتا ہو کہ اسے کیسی درجے والی عورت کا ساتھ عطا کیا گیا تھا۔ اس گھر کے اندر کی دنیا اور دنیا تھی، اس کائنات کا حصہ ہوتے ہوئے بھی وہاں کروڑوں نہیں آئے تھے، لاکھوں بھی نہیں، ہزاروں بھی نہیں، بس ہر صدی میں چند سو، اور ایک وہ صدی تھی جب وہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ تم اندر جا کے کیا مانگو گے سالار؟ اس نے خانہ کعبہ آتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ تم بتاؤ کیا مانگوں؟ سالار نے جواباً اس سے پوچھا۔ پتہ نہیں، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ وہ رونے لگی، اور اس دعوت نامے کو دیکھنے کے بعد بار بار یہی ہو رہا تھا، وہ بار بار بات کرتے ہوئے رونے لگتی تھی، جیسے دل بھر آتا ہو، جیسے خوشی کی حد ختم ہو جاتی ہو۔ تم سارے ستونوں کو ہاتھ لگا کر آنا، ساری دیواروں کو، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چھوا ہوگا، کسی نہ کسی کو۔ پھر تم باہر آؤ گے تو سب سے پہلے میں تمہارا ہاتھ چھوؤں گی، وہ بچوں جیسے انداز میں کہہ رہی تھی، اور خانہ کعبہ کے اندر اس کی دیواروں، ستونوں کو آب زمزم سے دھوتے
چھوتے سالار سکندر کی سمجھ میں آ گیا تھا، امامہ ہاشم کیوں یاد آتی ہے ایسی ہر جگہ پر؟ کیوں دعا والی ہر جگہ پر سب سے پہلے اس کے لیے دعا کرنا یاد آتا تھا؟ کیونکہ وہ عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، خالص غرض کے بغیر تھا، قربانیوں سے گندھا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا وہاں سے جواب نہ ملتا، بھلا دیا جاتا؟ وہاں اندر کھڑے سالار سکندر کو اپنی شادی سے پہلے کا وہ خواب یاد آیا تھا، اور بالکل اسی وقت باہر حرم کے صحن میں کھڑی امامہ کو بھی وہی خواب یاد آیا تھا۔ تم نے اندر جا کر میرے لیے کیا مانگا؟ اس کے باہر آنے پر امامہ نے عجیب بےتابی سے اس سے پوچھا۔ وہ بھی اس کے پاس آیا ہی تھا، اس کے دونوں ہاتھ پکڑے وہ اب اس سے پوچھ رہی تھی۔ مانگا ہے کچھ، بتا نہیں سکتا، سالار نے جواباً عجیب مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ جب پوری ہو جائے گی دعا پھر بتاؤں گا۔ اس نے اسے جیسے اگلا سوال کرنے سے روک دیا تھا۔ میں جانتی ہوں کیا مانگا ہے، لیکن میں بھی بتاؤں گی نہیں، دیکھتی ہوں قبول ہوتی ہے تمہاری دعا یا نہیں، امامہ نے عجیب جواباً مسکراہٹ کے ساتھ اس سے کہا تھا۔ اسفند کی موت کی اطلاع عائشہ عابدین کو دینا جبرائیل سکندر کی ذمہ داری نہیں تھی، اس کے باوجود وہ اس بچے کی ماں سے ملنے آیا تھا، اور عائشہ عابدین کو دیکھتے ہی کچھ دیر کے لیے وہ گنگ ہو گیا تھا۔ کچھ ایسا ہی حال عائشہ عابدین کا تھا۔ وہ دونوں کئی سالوں بعد ایک دوسرے سے ملے تھے، اور ملتے ہی ایک دوسرے کو پہچان گئے تھے، اور اب یہ شناخت جیسے ان کے حلق کا کانٹا بن گئی تھی۔ عائشہ کو یقین نہیں آیا تھا کہ امریکہ کے بہترین اسپتال میں بہترین ڈاکٹر کے ہاتھوں بھی اس کے بچے کی جان جا سکتی تھی۔ وہ خود ڈاکٹر تھی، اسفند کی چوٹ کی نوعیت اور سنگینی کو جانتی تھی، لیکن وہ خود جس اسپتال میں کام کر رہی تھی وہاں اس نے اس سے بھی زیادہ سنگین اور پیچیدہ نوعیت کے آپریشنز کے بعد بھی مریضوں کو صحت یاب ہوتے دیکھا تھا، لیکن اس کا اپنا بیٹا ان خوش قسمت لوگوں میں شامل کیوں نہیں ہو سکا تھا؟ اس سوال کا جو جواب عائشہ عابدین نے ڈھونڈا تھا وہ ایک لمبے عرصے تک اسے بھوت بن کر چمٹا رہا تھا۔ اس نے غم کو پہلی بار مجسم حالت میں دیکھا تھا، اس شخص کی شکل میں جو اسے اس کے متاع حیات چھن جانے کی خبر سنانے آیا تھا، اور یہ وہ شخص تھا جس کے سراب نے عائشہ عابدین کو اس عذاب میں ڈالا تھا جس میں وہ تھی۔ ایک ڈاکٹر کی طرح جبرائیل اسے بتاتا گیا تھا کہ آپریشن کیوں ناکام ہوا، اسفند کی حالت کیوں بگڑی، کیوں نہیں سنبھل سکی، اور ان تمام تفصیلات کو دہراتے ہوئے جبرائیل سکندر کے لاشعور میں ڈاکٹر ویزل کے ہاتھ کی وہ حرکت بار بار آتی رہی۔ بار بار سر جھٹکنے کے باوجود وہ ایک بت کی طرح گمسم اس کی بات سنتی رہی، جیسے وہ اس کے بیٹے کے بارے میں نہیں کسی اور کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ آپ کے ساتھ کوئی اور ہے؟ اپنی بات کے جواب میں ایک مکمل خاموشی رکھنے کے باوجود جبرائیل اس سے ایک بار پھر پوچھے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ اسے وہ اس وقت نارمل نہیں لگ رہی تھی، اور اسے احساس ہوا تھا کہ اسے اس کی فیملی میں سے کسی اور سے بات کرنی چاہیے تھی، یا اگر اب کر سکتا تھا تو اب کر لے۔ عائشہ عابدین نے اس کی بات کے جواب میں نفی میں سر ہلا دیا۔ جبرائیل اس کا چہرہ دیکھنے لگا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا وہ اس سے اگلا سوال کیسے کرے۔ سوال ہونے کے باوجود خاندان نہیں تھا تو کہاں تھا؟ وہ کیا سنگل پیرنٹ کے طور پر اسفند کی پرورش کر رہی تھی؟ شوہر اگر نہیں بھی تھا تو کوئی خاندان کا اور فرد تو ہوتا۔ اس کی ماں اور بہنیں، وہ مزید کچھ نہیں سوچ سکا۔ عائشہ نے یکدم اس سے کہا تھا، آپ جائیں، میں مینیج کر لوں گی سب کچھ۔ اس کی آواز جیسے کسی گہرے کنویں سے آئی تھی۔ اسے پتہ تھا وہ سب کچھ کیا تھا، اور جبرائیل کو بھی اندازہ تھا وہ کس طرف اشارہ کر رہی تھی۔ ایک روتی
بلکتی ہوئی ماں کو تسلی دینا آسان کام تھا، لیکن بظاہر ہوش و حواس میں نظر آتی ایک خاموش گمسم ماں کو تسلی دینا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ صرف چند منٹوں کے لیے اس بچے کی فیملی سے ملنے آیا تھا، اور اب یہ ملاقات ختم کرنا اس کے لیے پہاڑ بن گیا تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار کسی مریض کو مرتے نہیں دیکھا تھا، لیکن کسی بچے کو پہلی بار مرتے دیکھا تھا۔ عائشہ عابدین سے مل کر اس کا رنج کچھ اور بڑھا تھا۔ وہ اس آپریشن کو لیڈ نہیں کر رہا تھا، نہ ہی وہ اسفند کی موت کا ذمہ دار تھا۔ اس کے باوجود یہ احساس اس کا ساتھ چھوڑنے پر تیار نہیں تھا کہ اس آپریشن میں ڈاکٹر ویزل سے کچھ غلطی ہوئی تھی۔ آپریشن کے فوراً بعد ڈاکٹر ویزل اور اس کی بات چیت نہیں ہو سکی تھی۔ وہ عجیب اضطراب اور پریشانی کے عالم میں وہاں سے گئے تھے۔ سب کا اندازہ تھا وہ اس آخری آپریشن کی ناکامی سے اپسیٹ ہوئے تھے۔ صرف جبرائیل تھا جس کا خیال تھا وہ خود بھی اپنی غلطی کا اندازہ لگا چکے تھے، لیکن اب اس صورتحال کے درمیان وہ پھنسا کھڑا تھا۔ ضمیر کی چبھن اور انسانی ہمدردی، لیکن اس سے بھی بڑھ کر شناسائی کا وہ پرانا تعلق جو اس کے اور عائشہ عابدین کے درمیان نکل آیا تھا۔ کوئی دوست ہے یہاں آپ کا؟ جبرائیل اب اس کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ اسے ابھی تک یہ اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ اسے پہچانی ہے یا نہیں، اور اسے اس صورتحال میں اپنا تعارف کروانا چاہیے یا نہیں۔ عائشہ نے سر جھکائے اسے دیکھے بغیر کہا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ اپنی گود میں رکھے ان پر نظریں جمائے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ جبرائیل اس کی برابر والی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ میرا خیال ہے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ اپنا ہاتھ اس کی کرسی کے ہتھے پر رکھتے ہوئے جبرائیل نے اس سے کہا تھا۔ وہ اسے رلانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اسے اندازہ ہوا تھا کہ اسے اس وقت پھوٹ پھوٹ کر رونے کی ضرورت تھی۔ سکتے کی وہ کیفیت غیر فطری تھی۔ میں جبرائیل سکندر ہوں، نسا کا کلاس فیلو اور دوست، اور مجھے بہت افسوس ہے کہ ہم اسفند کو نہیں بچا سکے۔ وہ مدھم آواز میں اس کا ہاتھ تھپکتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ عائشہ نے گردن موڑ کر بھی اس کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس وقت کسی کو پہچاننا نہیں چاہتی تھی، خاص طور پر ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو۔ مجھے بتائیں میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ جبرائیل نے اس کے ہاتھوں کی ٹھنڈک محسوس کی تھی، یوں جیسے اس نے برف کو ہاتھ میں لیا تھا۔ وہاں کا ٹیمپریچر بھی عائشہ عابدین کے وجود کی ٹھنڈک کو غائب کرنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ پلیز مجھے تنہا چھوڑ دیں، میری وجہ سے اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ آپ ڈاکٹر ہیں، کسی کو آپ کی ضرورت ہوگی۔ اس نے رک رک کر اس سے کہا تھا۔ وہ اب اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں کے بیچ دبا کر بیٹھ گئی تھی، یوں جیسے یہ چاہتی نہ ہو کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑے، اسے تسلی دے۔ کرسی کے کونے پر بیٹھی اپنے وجود کو جوتوں کے پنجوں پر ٹکائے وہ آگے پیچھے جھول رہی تھی، یوں جیسے کسی گہری سوچ میں، کسی ذہنی انتشار میں ہچکولے کھا رہی ہو۔ وہ پہلی بار تھا کہ جبرائیل نے عائشہ عابدین کو غور سے دیکھا تھا، بے حد حیرانی کے عالم میں۔ سیاہ جینز اور سیاہی جیکٹ میں ملبوس، گردن کے گرد ایک گرے رنگ کا مفلر لپیٹے، اس کی ہم عمر وہ لڑکی اب اس کی ہم عمر نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے کندھوں سے نیچے تک لہراتے سیاہ چمکدار بالوں میں جگہ جگہ سفید بال تھے۔ اس کی رنگت زرد تھی اور آنکھیں سرخ، یوں جیسے وہ عادی رونے والوں میں سے تھی یا پھر ساری رات جاگنے والوں میں سے۔ اس کے سر پر وہ حجاب بھی نہیں تھا جو سالوں پہلے اس کی پہچان تھا۔ ڈاکٹر نورین الہی کے خاندان میں وہ حجاب لینے والی پہلی اور واحد لڑکی تھی، اور بے حد اچھی خاندانی اقدار رکھنے کے باوجود جبرائیل جانتا تھا کہ نسا
اور اس کے خاندان کا رجحان مذہب کی طرف نہیں تھا۔ صرف عائشہ عابدین تھی جو مذہبی رجحان اور بے حد واضح طور پر ایسی ہی پہچان بھی رکھتی تھی، اور اس کی وجہ شاید اس کا پاکستان میں قیام پذیر ہونا تھا۔ یہ جبرائیل کا اندازہ تھا۔ عائشہ سے اس کی کبھی اتنی تفصیلی ملاقاتیں نہیں ہوئیں کہ اسے اس کی شخصیت کا صحیح اندازہ ہو پاتا۔ وہ جس عمر میں اس سے ملا تھا وہ ٹین ایج تھی، اور اس عمر میں اسے بات بات پر مسکرانے اور بلش کرنے والی وہ لڑکی عنایہ اور رئیسہ جیسی ہی لگی تھی۔ اس نے اس سے زیادہ غور اس پر نہیں کیا تھا، اس کے باوجود کہ وہ اس کے فیس بک پر موجود اور کبھی کبھار اس کی تصویروں کو لائک کرتی نظر آتی تھی، اور پھر وہ غائب ہو گئی تھی۔ آب حیات کے اور ایپیسوڈ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پسند آئے تو لائک کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بائے بائے۔